اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہماری قرآن ترجمہ تفسیر کی کلاسز کا آغاز ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم اپنا پہلا سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اپنے سبق کا آغاز سورہ نحل کی آیت نمبر 98 سے کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پناہ لے لو اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس پاک کتاب کی، ہم اس اپنے رب کے پیغام کی جو ہے اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ تو اس کا پہلا جو کوشش ہوگی اس کی وہ یہی ہوگی کہ وہ ہمیں قرآن سے دور کرے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کو پڑھیں یا اس کو سمجھیں، ہم اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ لوگ جو آ گئے ہیں خوش قسمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خوش قسمتی میں اضافہ کرے اور ہم سب کے علم میں اضافہ کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اور عمل میں بھی اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے سینوں کے اندر اترتا چلا جائے، اور پھر اس کے مطابق ہمارے عمل بھی جو ہے وہ خود بخود ہوتے چلے جائیں۔ یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ اپنے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں اس قرآن کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اور پھر اس پر عمل کرنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں جو سب سے پہلا سورہ ہے، سورہ حمد جس کو کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ بھی اس کو بولا جاتا ہے، یہ ایک قسم کا قرآن کریم کا دیباچہ ہے۔ اس کو افتتاحیہ بھی بولتے ہیں، اس کو دیباچہ بھی بولتے ہیں، اس کو ام الکتاب بھی بولتے ہیں، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی بولتے ہیں۔ یعنی اس ایک سورہ کے بہت سارے جو ہیں وہ نام ہیں۔ یہ جو 7 آیات پر سورہ مشتمل ہے، یہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو اہل تحقیق جو ہیں وہ ان کے نزدیک جو ہے قرآنی صورتوں کے نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے متعین فرمائے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی قرآن کریم جو ہے وہ یعنی مدون ہو چکا تھا، کیونکہ اس کا جو افتتاحیہ ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو رکھا تھا۔ کیوں رکھا تھا یہ انشاءاللہ جب ہم اس کی تفسیر کو جانیں گے تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ اس کو سب سے پہلے قرآن کریم میں رکھنے کی وجہ کیا تھی، کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمیں کہا گیا کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے اپنے کام کا آغاز جب آپ کرو گے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے نام سے کسی کام کا آغاز کرو اور وہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کوئی غلط کام کرنے لگو، آپ کوئی گناہ کا کام کرنے لگو، اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھو گے تو آپ کو خود ہی یعنی انسان کو شرم آئے گی، شرم محسوس ہوگی کہ میں اپنے رب کے نام سے میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔
اور دوسرا نقطہ جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کبھی بھی فنا نہیں ہے، وہ ذات ایسی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ہم جو بھی کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی لازوال اور بے شمار برکتیں ڈال دیں گے انشاءاللہ کہ وہ کام ہمارے لیے بابرکت بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کہا گیا کہ آپ جو بھی کام کرو تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرو۔ بسم اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے۔ اب جو اللہ ہے، یہ جو اللہ کا نام ہے اللہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات سمٹ کے آ جاتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ کے اور بھی صفاتی نام ہیں، جیسے رحمان، جیسے رحیم، کریم، غفار، جبار، قہار، مومن، المحیمن۔ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اور جب ہم اللہ کہتے ہیں تو پھر اس اللہ میں یہ تمام جو صفاتی نام ہیں، یعنی وہ تمام صفتیں اس میں موجود ہوتی ہیں، تمام صفتیں اس میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں سمٹ کر، کہ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو پھر ہم جانتے ہیں کہ اس میں یہ ساری صفتیں موجود ہیں اللہ کے نام میں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ جو اپنا تعارف کروا رہے ہیں، سب سے پہلے انسان کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا وہ رحمتوں بھرا تعارف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کتنے اور زیادہ نام ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کروانے کے لیے اپنے جن ناموں کا انتخاب کیا وہ دونوں ہی رحمتوں بھرے تعارف ہیں۔ پہلا ہے الرحمن، یعنی عام رحمتوں والا۔ عام رحمتوں سے مطلب ہے کہ یعنی یہاں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہیں، سب پہ اپنی رحمتیں نچھاور کر رہے ہیں۔ چاہے کوئی اللہ کو اللہ بھی نہیں مانتا، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز دے رہے ہیں، کھانا پینا، رہنے کو گھر، غرض ہر ایک چیز کون دے رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو یعنی سب کو اللہ دے رہا ہے، وہ ہے عام رحمتوں والا، یعنی اس کی رحمتیں عام ہیں، ہر ایک کے لیے ہیں اس دنیا میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الرحیم، یعنی وہ رحمتیں جو خصوصی رحمتیں ہوں گی، اور وہ رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر نچھاور ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب جانا چاہتے ہیں، جو اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف 10 قدم بڑھا کر ان کو تھام لیتا ہے۔ اور وہ ایسی رحمتیں ہوں گی کہ جو قیامت میں نیک لوگوں کو ملیں گی۔ الرحیم، خصوصی رحمتیں، ٹھیک ہے، کہ جو یہاں پر اب جو بھی کوئی کام کرتا رہے گا نا تو ظاہر ہے اب اچھا کام جو کرے گا تو اس کو تو اچھا بدلہ ہی ملے گا قیامت میں، تو وہ خاص رحمتیں پائے گا۔ لیکن جو یہاں پر استغفر اللہ گناہ کرتا رہے گا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے گا، تو یہاں پر اس کو رحمان والی رحمتیں تو ملتی رہیں گی، لیکن قیامت والے دن اس کو رحیم والی رحمتیں نہیں ملیں گی۔ یعنی خصوصی رحمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہوں گی وہ قیامت والے دن مشرکوں کو، کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا اپنا تعارف کروایا وہ رحمتوں بھرا ہے، الرحمن الرحیم، عام رحمتوں والا، خاص رحمتوں والا۔ اس کے بعد اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے بھی بہت سارے یعنی کہ اقوال ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر سورہ کا جز ہوتا ہے، یعنی ہر سورہ میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے تو وہ اس سورہ کا جز ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ نازل ہوئی ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورہ کا جز نہیں ہوتا، یہ صرف سورہ نحل میں جو آیا ہے وہ والا بس وہ، یعنی کہ اس میں وہاں پر وہ ایک آیت ہے، باقی وہ
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ایک سورہ یعنی مکمل ہوتا اور جب جناب جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل ہوتے تو پھر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ اب ایک سورہ مکمل ہو گیا ہے اور دوسرا سورہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت لے کر نازل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جو سورہ ہے اس کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں کیا. اس کو یعنی کہتے ہیں کہ اس میں منافقین کا ذکر ہے سورہ توبہ میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز یعنی اس سورہ کا ہم نہیں کریں گے. اس سورہ کو پڑھتے ہوئے ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. تو یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چھوٹا سا ایک تعارف آپ کے سامنے. اس کے بعد ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا، وہ کون ہے؟ وہ خالق ہے. خلقت کرنے والا، خلق کرنے والا، وہ خالق ہے. اور جو رب ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے کہ پالن ہار، ہر چیز کا پالنے والا، ہر چیز کو جتنی بھی یعنی کہ جو بھی اس کی غذائیت ہے جس کے بغیر وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ختم یعنی فنا ہو جائے گی، تو اس کو جتنی بھی اس کی غذا ہے وہ غذا فراہم کرنے والا رب ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ تمام الحمد، تمام تر تعریفیں، تمام تر شکر، تمام تر حمد و ثنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں ہم جو ہے عربی یعنی کہ زبان کا لفظ ہے اور تعریف، لیکن آپ دیکھیں کہ تعریف بھی جو ہے نا یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے. اردو میں جو ہے نا وہ لفظ بہت ہی یعنی کہ بہت سارے اردو میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو خود عربی کے الفاظ ہیں. تو ہم جو ہے اس تعریف کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر طرح کی جو تعریف ہے وہ حمد نہیں ہوتی کہ ہم کسی کی تعریف کریں تو وہ حمد ہوگی، نہیں. کہتے ہیں کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو بندہ یعنی جو بھی اپنے کام خود اپنے اختیارات سے اپنے کام کرتا ہے نا، اچھے کام کرتا ہے، اپنے اختیار سے اچھے کام کرنے والے کو جب اس کی ہم کوئی تعریف کریں گے تو وہ تعریف پھر حمد کہلائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کام اپنی مرضی سے بہترین کیا ہے، تو اس لیے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام تر تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. سارے کا سارا شکر اور ساری کی ساری ثنا، حمد، تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو کہ رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، ہر ایک چیز کو غذا فراہم کرنے والا ہے. تمام جہانوں کا رب ہے وہ، جتنے بھی جہان ہیں. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ انسان، پرندے، حیوان اور نباتات اور نہ جانے کیا کیا، اور عالم ارواح اور ملائکہ اور سب کچھ، تو ان سب عالمین کا جو پالنے والا ہے وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد پھر وہی الرحمن الرحیم جو عام رحمتوں والا ہے، الرحیم اور جو خصوصی رحمتوں والا ہے، یعنی جو بہت زیادہ مہربان ہے. بہت زیادہ مہربان یعنی اس دنیا میں ہر ایک کو وہ دے رہا ہے، ہر ایک کو وہ اس کا پیٹ بھر رہا ہے، اس کی ضروریات
اس کو فراہم کر رہا ہے، اور الرحیم جو رحم کرنے والا ہے، جو خصوصی رحمتیں کرے گا قیامت کے دن اپنے بندوں پر، ان بندوں پر جو نیک ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، مالک ہے وہ جزا کے دن کا، بدلے کا دن، یعنی جو بھی کسی نے کیا ہوگا نا، کسی نے اچھا کیا ہوگا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، کسی نے برا کیا ہوگا تو اس کے ساتھ برا ہوگا، یعنی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دن، اب اس دنیا میں چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی بڑا، پوری دنیا پر اس کی حکومت ہے، لیکن وہ یہیں پر فنا ہو جائے گا۔ اور جو خاص دن ہے بدلے کا، یعنی قیامت کا دن، اس دن کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے میری تعریف کس طریقے سے کرنی ہے، میں تمہارا رب ہوں، یعنی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ مالک یوم الدین، یعنی جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کائنات کا حقیقی سرپرست، روز جزا و سزا کا مالک اور صاحب اختیار ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے گا۔ بے شک اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار بنایا ہے، اس کو اچھا اور برا راستہ دکھا کر یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو اگر تم اچھے راستے پر چلو گے تو جنت تمہاری منتظر ہے، اور اگر تم برے کام کر کے جاؤ گے تو پھر جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ تو اب یہاں پر اگر کوئی گناہ پہ گناہ کرتا بھی چلا جائے گا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رسی کو دراز کرتے ہیں۔ جتنی مہلت اللہ نے اس کو دی ہے، اتنی مہلت اس کو اللہ تعالیٰ پوری کرنے کی، یعنی کہ ایک اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو مرضی چاہے کر لو، آخر کو آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس دن کا مالک خود کو یہاں دنیا میں ہی ہمیں بیان کر کے نا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، یعنی قیامت کے دن کا مالک میں، صرف اور صرف میں ہوں گا۔ تو پھر جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو نا، تو وہ تم ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں رہے گا، نہ تمہاری نیکی نہ تمہاری بدی۔ تو پھر اس دن میرا حکم چلے گا، صرف اور صرف میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ اچھا جی، اب یہاں تک مالک یوم الدین تک اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی بزرگی، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میری تعریف تم نے کس طریقے سے کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا میرے بندے میری بڑائی، میری بزرگی بیان کر کے تو اب میرے سامنے خشوع و خضوع کرو، میرے سامنے جھک جاؤ، یہ کہو کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، ہم صرف اور صرف تجھ سے ہی استعانت، مدد، عون طلب کرتے رہیں گے کہ ہم تیرے سوا کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ بندے کا خضوع و خشوع ہے، یہ بندے کی عاجزی ہے، اور یہ بھی کون بتا رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، کہ میری تعریف کر کے تم نے پھر مجھ سے یہ کہنا ہے، میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہمارے رب ہم صرف اور صرف تیری ہی بندگی، تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اور عبادت کیا ہے؟ کیا عبادت صرف یہ ہے کہ اللہ کے سامنے نماز پڑھ لی جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا جائے؟ نہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے
کہ ہر وہ کام کیا جائے جو ہمارا رب چاہتا ہے اور ہر اس کام سے بچا جائے جو ہمارا رب نہیں چاہتا. یعنی جو ہمارا اللہ چاہتا ہے ہم وہ کریں. اپنے سارے کام جو بھی ہم یعنی ہر اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ہم صرف اور صرف اپنے رب کی مانیں. اور جن سے ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنے، ہم ان سب کاموں سے رک جائیں. نعبد، عبد یعنی کون ہوتا ہے؟ عبد کا مطلب یعنی کہ ایک غلام. جیسے غلام اور آقا کا تصور ہم سب کے ذہنوں میں موجود ہے نا، کہ ایک غلام اور ایک آقا کا کیا رشتہ ہوتا ہے. ایک آقا کا اور ایک غلام کا کیا ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. تو وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنی یعنی اس طرح سے ہمیں اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے کہ جس طرح ایک غلام جو ہے وہ اپنے مالک کے سامنے ہر وقت اپنا سر جھکائے کھڑا رہتا ہے، اس کے ہر کام کے اوپر جو ہے وہ آمین کہتا ہے. اور یہ ہمیں زیادہ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت یعنی قرآن نازل ہوا، عرب میں نازل ہوا تھا، اور وہاں پر یہ تصور بہت زیادہ اور بہت زیادہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم تاریخ کی کتابیں پڑھیں نا تو بہت اچھے طریقے سے ہم جان سکیں گے کہ ایک عبد اور ایک مالک جو ہوتا ہے اس کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے، ایک غلام کا اور ایک آقا کا. وہ کس طرح سے ان کی زندگیاں ہوا کرتی تھی، کس طرح سے وہ اپنے مالک کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے جو ان کے غلام ہوتے تھے. تو پھر ہمیں اس چیز کا زیادہ سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یا کا نعبد، ہم صرف اللہ آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، کسی اور کے آگے ہم نہیں جھکیں گے، کسی اور کی بات ہم نہیں مانیں گے. ہم صرف اور صرف آپ کی بات مانیں گے، ہم صرف اور صرف آپ کی تابع داری کریں گے، فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے. یہ ہے نعبدو کا مطلب. اور نستعین، وَإِيَّاكَ نستعین، صرف آپ سے ہی مدد طلب کرتے رہیں گے. ہم کسی اور سے مدد طلب نہیں کریں گے، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. پھر اپنی عاجزی اور خضوع و خشوع بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اب مجھ سے دعا مانگ. یعنی پہلے اپنی تعریف کرنے کا، اپنی حمد بیان کرنے کا طریقہ سکھلایا، پھر بتایا کہ میرے سامنے عاجزی کیسے تم نے ظاہر کرنی ہے، کہ سارا جو انحصار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے. کہ اللہ میں صرف آپ کی بات مانوں گا، میں صرف آپ کی اطاعت کروں گا، بندگی کروں گا، عبادت کروں گا، اور صرف آپ ہی سے مدد مانگوں گا. اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب مجھ سے دعا کیسے مانگنی ہے تو نے، اور کیا دعا مانگنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے رب ہمارے ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی طرف، یعنی ہمیں سیدھے رستے پر چلنے والا بنا دے. اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت دے، صراط راستے کی، ہمیں ہدایت دے راستے کے مستقیم جو بالکل سیدھا ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جو سیدھا تجھ تک پہنچتا ہو. ہمیں اس راستے پر چلا، ہمیں اس راستے کو یعنی کہ ہمیں دکھا، اور پھر ہمیں اس راستے پر چلنا بھی سکھلا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا مانگنی ہے جو سب سے انسان کے لیے ضروری چیز ہے، جو سب سے بہترین چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں ہدایت کر رہے ہیں کہ مجھ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں اس رستے پر چلنا سکھلا دیجئے جو بالکل سیدھا رستہ ہے، جو آپ تک پہنچتا ہے، جو جنت تک پہنچتا ہے، جو آپ کی رضا تک ہمیں لے جائے گا. ہمیں اس رستے پر چلا دیجئے. یہ دعا مانگ کے تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں بتلا رہے ہیں کہ کن لوگوں کے رستے پر چلنے کی دعا مانگ. یعنی کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسی ہستیاں تھی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگیاں ہم گزاریں.
جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول کا یعنی کہ طریقہ کار ہر کام میں تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جو تیرے انعام کے مستحق قرار پائے. ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا سکھلا جن پر تیرے انعامات آئے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا کہ جن پر تیرا غضب نازل کیا گیا، اور جو ضالین یعنی جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اپنے راستے کو کھو دیا. اب ایک قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے راستے پر چلنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو. وہ کون ہے؟ انعام والے لوگ، جن پر اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوئیں، جن کو اللہ کا انعام ملا، اللہ کا فضل ملا. ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا، اور جن لوگوں کے راستے سے بچنے کے لیے کہا گیا وہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو غیر المغضوب ہیں، جن پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ شدید غضبناک ہوئے، جو اللہ کے دشمن ہیں. اور ایک دوسرے وہ ہیں ولا الضالین، یعنی جنہوں نے اپنا راستہ، جو جیسے کوئی سیدھے راستے پر چل رہا ہو لیکن پھر کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کا وہ راستہ کھو گیا، گم ہو گیا اس کا راستہ. یعنی وہ کسی غلط سوسائٹی میں بیٹھ گیا، کچھ غلط دوست اس نے بنا لیے، کچھ اس نے اپنے رہبر جو راستہ دکھانے والے تھے اس نے کوئی غلط ان کا انتخاب کر لیا، اور وہ چلتا چلتا پھر وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا. اس کو کہتے ہیں کہ گمراہ ہو گیا، اپنے راستے کو اس نے کھو دیا. تو اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا، یعنی کہ جو آگے چل کر اپنا راستہ کھو دیں، سیدھے راستے سے بھٹک جائیں، ٹیڑھے راستے پر چلے جائیں. تو ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا، اور ان لوگوں کے بھی بچا جو کہ جن پر کہ تیرا غضب نازل ہو گیا، جو کہ تیرے دشمن ہو گئے، اسلام کے دشمن ہو گئے، دین کے دشمن ہو گئے، رسول اللہ کے دشمن ہو گئے. ہمیں ان سب لوگوں کے راستے سے بچا لے. یہ ایک دعا، یعنی پہلے تعریف پھر اس کے بعد دعا. اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھلا رہے ہیں کہ اس طرح سے تم نے مجھ سے دعا مانگنی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیں، اور جو اللہ کے دشمنوں کا راستہ ہے اس پر سے ہم کبھی بھی اس پر چلنے کا سوچیں بھی نہ. اور یہ سب کس کی توفیق سے ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے ہوگا. تو الحمدللہ آج ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا اور اس کی تھوڑی سی تفسیر جاننے کی کوشش کی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا سا سبق جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد ہوگا انشاءاللہ. تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو لکھیں. جب ہم لکھتے ہیں نا ایک چیز تو وہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. تو جب آپ اس کو اپنے پاس لکھیں گے، محفوظ کریں گے، جیسے ہمیں اسکول میں ہوم ورک دیا جاتا تھا تو وہ بھی دینے کا اصل مقصد جو ہوتا تھا نا وہ یہی ہوتا تھا کہ جب ہم لکھیں گے تو ہمارا ذہن اس کو زیادہ اچھی طریقے سے قابو کرے گا اور بات ہمارے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھے طریقے سے بات کو خود بھی سمجھ سکوں اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش جو ہے وہ کر سکوں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں اور ہم سب کو پھر ان سب باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیں. یہاں تک کہ آج ہمارا پہلا سبق تھا. آپ اس کو لکھیے گا اور اس کو یاد کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن جو ہے وہ درس یہ
اس طرح سے ہوا کرے گا۔ اور تیسرے دن جو یہ تھوڑا سا سبق ہوا کرے گا نا، تو اس میں سے کچھ سوالات بنا کے تو ہم پھر ایک دوسرے سے پوچھا کریں گے، اور پھر جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا جانا، ہم نے کیا پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔